الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اس زندگی کو کامیاب زندگی بنا کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی بنا کر لے جائیں، اور اس زندگی کو بہترین زندگی بنانے کے لیے جتنی کوششیں محنتیں دنیا میں ہوتی ہیں وہ عزیز بزرگ اور دوستوں آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک کامیاب اور کامیاب ترین انسان بن جائے، دین اور دنیا دونوں حساب سے۔ یہی بات اللہ رب العزت قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں کامیاب انسان اور ناکام انسان کی نشانیاں بتائیں کہ جیسے دنیا اپنے اعتبار سے لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا ایک پیمانہ رکھتی ہیں، اپنے اعتبار سے ایک ترازو رکھتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی کا پیمانہ ہے، اور وہ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم ایک پاکیزہ اور بہترین زندگی، جو زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہمیں سکھلائی ہے، جو ہماری تربیت کی ہے اور جو ہمیں سمجھایا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی نظر میں ایک بہترین انسان بن جائیں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس دنیا کے اسباب، دنیا کے وسائل نہیں، دنیا کی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگی بقدر ضرورت کے ساتھ میں گزر رہی ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے ساتھ، ان کے طریقوں پر عمل کے ساتھ، ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کے ساتھ، ان کی سمجھائی ہوئی تربیت کے ساتھ ہماری زندگی اگر گزر رہی ہے تو بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا کی نظر میں کامیاب ہو یا نہیں ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔
اور یہی چیز حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیکھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر گئے۔ ان کی شریعت جو ان پر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، قرآن کریم کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، اس پر وہ عمل کر کے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو ایک بہترین زندگی بنا کر گئے، اور ایسی زندگی بنائے جو دوسروں کے لیے رہبر اور راستہ بن گئی، اور دوسروں کے لیے چلنے کے لیے ایک راستہ بن گئی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، ایسی زندگی کامیاب زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جن آیتوں کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت اس میں انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنی صفائی کی، اپنی ستھرائی کا خیال رکھا، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، نیکی کی زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری، نفسانی خواہشات کو چھوڑا اور شیطان کے راستے کو چھوڑا، اس کے چالوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی اطاعت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اگر زندگی گزاری ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب بن جاتے ہیں اور آخرت کی لامحدود زندگی جو ہے اس میں بھی وہ کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ وقد خواب من دساہا، اور ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر کے، شیطان کے راستے پر عمل کر کے، اپنی من مانی زندگی گزار کر، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں، یہ خود اپنی ذات کا نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اب ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے، اور اب ہمیں یہ اپنی ذات سے یہ عزم کرنا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ اب ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک شیطان کی محنت اور ایک شیطان کا راستہ ہے، اور ایک اللہ کی محنت اور ایک اللہ کا راستہ ہے۔ ہم محنت کریں گے اپنی ذات پر، ہم محنت کریں گے اپنے دل کے تزکیے کی، ہم محنت کریں گے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کی اور دنیا کو محبت کو دل سے نکالنے کی، شیطان کی محبت کو دل سے نکالنے کی، تو بزرگ اور دوستوں ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور شیطان کی جماعت سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی بنیاد پر تربیت کی اور انہیں انہی چیزوں کی تعلیم دی، اور ان کی اسی بنیاد پر تربیت فرمائی کہ وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائیں۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چلنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس راستے پر چلنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کس راستے پر چلنے سے ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور کس راستے سے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں انسان تمیز کرتا ہے، ہر چیز میں چیزوں کو دیکھ لے تو اس میں اچھائی اور برائی ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی طریقے سے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ راستہ ڈھونڈنا ہے کہ جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، جو شریعت ہمیں کامیاب بناتی ہے، جو نبی کے طریقے ہمیں کامیاب بناتے ہیں، اس راستے پر، اس شریعت پر، اس اللہ کے احکام پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بننا ہے۔ اب آئیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسے کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے اور اس کے کیا گر اور کیا ہنر ایسے ہیں کہ جس پر عمل کر کے ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا طریقہ ہے
یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اس اصول پر، اس طریقے پر عمل کیا وہ کامیاب بھی ہو گئے جو دنیا سے چلے گئے۔ وہ اصول اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں اہتمام لاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے وقت پر اپنے اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی بتلائی ہوئی طریقوں کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں جیسے دوسرے کام کاج اور دنیا کی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زندگیوں میں نماز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ نماز کو سیکھتے ہیں، اس کے آداب سیکھتے ہیں، اس کے اصول سیکھتے ہیں، اس کے طور اور طریقے سیکھتے ہیں، اس کے مستحبات کو سیکھتے ہیں، اس کے نوافل کو سیکھتے ہیں، اس کے مکروہات کو سیکھتے ہیں، اس کے واجبات کو سیکھتے ہیں، اس کی سنتوں کو سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھ کر اپنی نمازوں کو ایک جاندار نماز بناتے ہیں، اور ایسی نماز بناتے ہیں کہ وہ چاہے دین کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو، وہ اپنی ان نمازوں کے ذریعے سے اور ایسی پاکیزہ نمازوں کے ذریعے سے اور ایسی خشوع والی نمازوں کے ذریعے سے اور ایسی خضوع والی نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اگر یہ بتائے کہ اس راستے سے تم چلو گے اور اس طریقے سے تم انکم کرو گے، کمائی کرو گے، محنت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، تو آپ سچ بتائیں دنیا کا ہر انسان اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کم وقت کے خرچ کیے بغیر میں کیسے ایک دنیا کا سکسیسفل انسان بن جاؤں۔ تو بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، نمازوں میں خضوع لاتے ہیں، بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے کامیاب زندگی بناتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج ہماری نمازیں اس طرح کی نمازیں ہیں کہ جو نمازیں اللہ سے مدد مانگ سکیں، جن نمازوں کے ذریعے سے اور جو اوامر اللہ نے ہم پر اتارے ہیں ان اوامر پر، ان نمازوں پر ہم پابندی کے ساتھ اہتمام کر کے ہم اللہ سے کیا مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ایسی بن گئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا وضو اچھا ہے یا نہیں؟ ہمارے وضو کے پورے احکام اچھے ہیں یا نہیں؟ کون سا عضو ہمارا خشک ہے، کون سا عضو ہمارا وضو کے ذریعے سے بھیگ رہا ہے؟ کیا ہمارے وضو کے درمیان کیا دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں یا دین کے مذاکرے ہو رہے ہیں؟ بزرگ اور دوستوں، جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کا وضو خراب اس کی نماز خراب۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بھرا مجمع رہتا ہے، بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں نمازوں کے اندر، اور بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پورے مجمع میں سے کوئی ایک ایسا نکل جائے گا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، ورنہ اکثروں کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کیا ہے، ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتلائی ہے کہ قیامت سے قریب لوگوں کی زندگیوں سے، ان کی نمازوں سے خشوع اور خضوع اٹھ جائے گا۔ آج دیکھیے ہماری نمازیں، ہم خود احتساب اپنی زندگی کا کر لیں کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں ہماری موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں ہمیں میسیجوں کے میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نماز میں ہوتے ہیں ہمارا آدھا دھیان موبائل میں، آدھا دھیان نماز میں ہوتا ہے۔
عزیز بزرگ اور دوستوں، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، ہماری ایسی نمازیں بنیں کہ ہم ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں، ہماری ان نمازوں میں ایسی جان آ جائے کہ ہمارا ہر مسئلہ، چاہے دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، وہ ان نمازوں کے ذریعے سے حل ہو جائے۔ آپ صحابہ کی تاریخ اور ہمارے اکابرین کی تاریخ کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ اور دوستوں، اب ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے فضائل صدقات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ آپ کو مرنے کے بعد کس چیز کی تمنا رہے گی، کس چیز کی خواہش رہے گی کہ جو آپ کو اللہ عطا کرے؟ تو کہنے لگے بس میری یہی ایک خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے میری قبر میں 2 رکعت نمازوں کی توفیق دے دے، بس یہی میری خواہش ہے۔ بزرگ اور دوستوں، کیا ایسے چیلنجز جو آج دنیا میں آج ہمیں پیش آ رہے ہیں، خصوصاً اہل اسلام اور مسلمانوں کو، کیا آج ہم ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کیا ہم نے سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کیا؟ کیا ہمارے سجدے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے تھے؟ کیا آج ہمارا رکوع ایسا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع تھا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا کچھ حضور سے مشورہ کرنا تھا، میرا کچھ کام تھا، میں حضور کے سامنے یہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کام کو حل کریں، میرے مسئلے کو حل کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس تقاضے کو لے کر مسجد نبوی میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں نماز میں مشغول ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں خالی بیٹھ جانے سے، جیسے کہ ہمارا بھی مزاج ہوتا ہے کہ آدمی اگر قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ فارغ ہو جائے تلاوت سے پھر ہم اس سے بات کر لیں گے۔ تو اس صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو حضور جیسی ذات عالی ہے، نماز میں مشغول ہے، میں کیوں نہ حضور کے پیچھے نیت باندھ لوں اور ابھی نماز ختم ہو جائے گی اور میں حضور سے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ پہلا پارہ ختم ہو گیا، دوسرا پارہ ختم ہو گیا، تیسرا پارہ آدھا ہوا، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے رکوع کیا۔ آپ کو معلوم ہے پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ آدھا کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 پارے ہوتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، آپ تصور کیجئے کہ جس نبی کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف، اللہ نے خود اعلان کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح 26ویں پارے کی اس آیت میں فرما رہے ہیں میرے نبی جی آپ کو میں نے بخش دیا ہے، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو میں نے معاف کیا ہے، آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں عبادتوں میں۔ یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں۔ اور اس نبی کا حال یہ ہے کہ ایک صحابی ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اب رکوع ہو، تب رکوع ہو، اب رکوع کریں گے، تب رکوع کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی رکعت میں 2.5 پاروں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا ان کی نمازیں تھیں؟ بزرگ اور دوستوں، ہمیں 4 رکعت وزن معلوم ہوتی ہیں، ہمیں ان 2 رکعتوں میں وہ لذت نہیں ملتی جو صحابہ کو ملتی تھیں۔ آپ تصور کیجئے، ترمذی شریف حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث کو اس میں جمع کیا ہے، اس کا نام ترمذی شریف کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک صحابی کا نام اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی صحبت پائے ہیں، حضور کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاری ہے، ان کی تربیت میں رہ کر اپنی تربیت کرائی ہے،
وہ قرآن کریم کی آیتوں کو اترتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور پر وحی کو آتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ اپنے سامنے دیکھا ہے، لیکن ان کا حال امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ میں، یہ امام تھے اپنے زمانے کے، جب یہ مدینہ منورہ میں صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو کتنے صحابہ ایسے تھے جو بے ہوش ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے۔ اور ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ سورہ مدثر جو 29ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کر رہے فجر کی نماز میں، اور پڑھتے 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 ایسی غشی آ گئی اور اللہ کی محبت میں ایسے تڑپ گئے بزرگ اور دوستوں کہ وہ وہی اپنی جان کو نثار کر دی اللہ کے حوالے۔ 2 رکعت نمازوں میں یہ حال۔ اور بزرگ اور دوستوں آج ہماری نمازیں کیا ہیں آج ہمیں ہی معلوم، نہ ہمارا وضو کا طریقہ صحیح، نہ ہمارے اوابین صحیح، نہ ہمارے سامنے مستحبات کا عمل، نہ ہمارے سامنے سنتوں کا عمل۔ بزرگ اور دوستوں آپ صحیح بتائیں کہ جو قرآن کریم نے، جیسے میں نے شروع میں کہا، کامیابی کے گر قرآن نے بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلا گر اور اصول یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کیا آج ہماری نمازیں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کر سکتی ہیں؟ کیا آج ہماری زندگیاں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، اور جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بزرگ اور دوستوں آج ہماری زندگیاں، ہماری نمازیں ہمارے سامنے رکھی، اسی لیے حضرت شیخ علیہ الرحمٰن نے فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہے کہ جس نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے، جس نماز میں خضوع نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے سلام کے پھیر جانے کے بعد اس کو ایک کالے کپڑے میں لپٹتے ہیں اور اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت نے نیچے فائدے کے طور پر لکھا ہے کہ منہ پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی زندگی میں برکتیں نہیں رہتی، اور دوسرے نمبر پر حضرت نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پر اس کے اوپر یہ نحوست آتی ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں لاتا ہے اس کے کاروبار میں، تجارت میں برکتیں نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنانے کے بجائے جھگڑوں کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ علیہ الرحمٰن نے فضائل اعمال میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کالے کپڑے میں اس نماز کو لپٹ کر منہ پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک غم زدہ اور ہمیشہ ایک دکھ بری زندگی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور مزید بات حضرت نے یہ لکھی ہے کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق بھی نہیں رہتا ہے۔ جیسے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اتنا مبارک اور پاکیزہ سفر ہے، اور وہاں جو جاتا ہے، جو دعائیں مانگتی ہیں وہ دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی نماز کی خشوع اور خضوع سے نہ پڑھنے والے کا حصہ نہیں رہتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے بزرگ اور دوستوں، ہماری پرسنل لائف ہو یا چاہے ہماری عمومی زندگی ہو، کہ آج ہم ان زندگی پر اور اس سوسائٹی پر اور اس معاشرے پر اور اس زندگی پر کیا آج ہم خوش نظر آتے ہیں؟ نہیں بزرگ اور دوستوں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تم دنیا میں بھی بہترین زندگی بنانا چاہتے ہو اور آخرت کی زندگی تو ہم بنا ہی دیں گے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا اصول بیان کر دیا؟ نمازوں میں خشوع اور خضوع لانے والے لوگ، ایسے لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں اپنی نمازوں کو درست بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا وضو اچھا کرنا چاہیے۔ علامہ کشمیری علیہ الرحمہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں یہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کا حافظہ ایسے تھا کہ ایک مرتبہ کسی چیز کو پڑھ لیتے تو 40 سال تک کبھی اس کو بھولتے نہیں تھے، ایسا حافظہ اللہ نے ان کو دیا۔ ایک مرتبہ جو عبارت پڑھ لی، چاہے وہ جس بھی زبان میں ہو، ان کو فوراً ان کے دماغ میں چپک جاتے تھے وہ چیزیں، اور 40 سال تک بھولتے نہیں تھے۔ تو بزرگ اور دوستوں،
یہ فرماتے ہیں کہ ان کے حالات میں، ان کی تاریخ میں، ان کی پوری اسٹوری میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے اللہ کے دین کی محنت کے لیے تو نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے اور کہتے بھائیوں بیٹھ جاؤ، دعا بعد میں ہوگی، یہ بتاؤ کہ وضو میں کس کس نے سنتوں کا اہتمام کیا ہے۔ وہ بیان نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے، وہ سب سے پہلے یہی سوال کر دیں کہ بھائی کس کس نے وضو کے درمیان دنیا کی باتیں نہیں کی ہیں، وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ جو لوگ ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے وہ ان لوگوں کو اپنے سینے سے چپکاتے اور اپنے دل کی نورانیت ایسے لوگوں کے دلوں میں منتقل کر جاتے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اور آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، اور جس کی نماز اچھی اس کی باہر کی زندگی اچھی۔ مطلب کیا کہ جو چیزیں ابھی میں نے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کے آپ کے سامنے گزاری ہیں کہ دنیا بھی کا اللہ بہتر بناتے ہیں اور آخرت کی لامحدود زندگی بھی اللہ بہتر بناتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، ہم اپنے آپ کو وضو کے اہتمام کے ساتھ، اس کے تمام چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ہم اپنے وضو کو اچھا بنا کر ہم اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع والی نماز بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔